بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجارت میں آپ علیہ السلام کی دیانتداری اور صداقت کی دور دور تک شہرت تھی، اسی لیے اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تجارتی ساتھی یا آپ کے ذریعے اپنا تجارتی مال بھیجنے میں خوشی محسوس کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش معاملگی اور دیانتداری کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامین اور الصادق کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ ان دور دراز کے تجارتی میلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرکت کا اندازہ بحرین کے قبیلہ عبد القیس کے وفد کے بیان سے ہوتا ہے، جو مدنی زندگی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علاقے کی ایک ایک تفصیل بتلائی تو وہ لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے علاقے کی خوب سیر کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بشکر اور دبا کے تجارتی میلوں میں آپ علیہ السلام نے شرکت کی ہوگی۔ تقریباً 25 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ السلام نے شام کا دوسرا بڑا سفر کیا، جو حضرت خدیجہ علیہ السلام کے تجارتی قافلے کی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانداری کی بنا پر اپنے آپ کو ایک اچھا تاجر ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کا مال تجارت بھی تجارت کی غرض سے لے جایا کرتے تھے۔ خدیجہ بنت خویلد انتہائی شریف النفس اور صاحب حیثیت خاتون تھی۔ مکے میں ان کا خاص مقام و رتبہ تھا اور قریش کے عوام و قباس سبھی انہیں نہایت عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھی، اپنی شرافت، نفس، پاکیزگی، اخلاق اور عزت و عصمت کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ انہیں طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کاروبار اس قدر وسیع پیمانے پہ تھا کہ اہل مکہ کا جب کوئی تجارتی قافلہ روانہ ہوتا تو اس میں اکثریت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹوں کی ہوتی۔ اپنے کاروباری امور کی انجام دہی اور نگرانی کی غرض سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مختلف اشخاص کی خدمات حاصل کیا کرتی۔ انہی دنوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی خبریں ملی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا کہ آئندہ جو تجارتی قافلہ مکہ سے ملک شام کے لیے روانہ ہوگا اس کی نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے۔ ساتھ ہی معقول معاوضے کا وعدہ بھی کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سرپرست و مشفق خواجہ ابو طالب سے مشورے کے بعد اس پیشکش کو قبول فرمایا اور سفر شام کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت دے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ توفیق الہی سے اس سفر میں بہت زیادہ منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ نامی اپنا ایک غلام بھی اس سفر میں آپ علیہ السلام کے ہمراہ روانہ کیا تھا۔ اس نے واپس مکے پہنچنے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ آپ علیہ السلام کی راست بازی، معاملہ فہمی، پرہیزگاری، امانت و دیانت، رحم و فراست، حسن تعامل و دیگر صفات حمیدہ کا تذکرہ کیا۔ یہ سب کچھ حضرت خدیجہ کے لیے انتہائی فرحت و مسرت اور اطمینان کا باعث بنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق مخزومی سے اور پھر اس کی موت کے بعد دوسرا نکاح ہند تمیمی سے ہوا تھا۔ دوسری بار بھی جب وہ بیوہ ہو گئی تو ان کو مقام و مرتبے اور مال و دولت کی وجہ سے بڑے بڑے سرداران قریش متعدد بار انہیں پیغام نکاح بھجوا چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی ذہانت و فہم و فراست کی وجہ سے اس حقیقت کو خوب جان چکی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے، کہ سبھی لوگ لالچی اور محض مال و جمال کے بھوکے ہیں۔ اسی لیے وہ تمام ایسے پیغامات کو رد کر چکی تھیں۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کے گئے اور اس سفر میں بہت زیادہ منافع ہوا، اور پھر یہ کہ سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس تجارت کا حساب و کتاب پیش کیا تو چپ چاپ چل دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بس سوچتی ہی رہ گئیں کہ کس قدر عجیب و غریب ہے یہ نوجوان، کس قدر سچا اور مخلص ہے یہ انسان، کس قدر سچی اور صاف ستھری ہے اس کی تجارت، کتنی معصومیت ہے اس کی ہر ادا میں، دوسروں کی بنسبت منافع کس قدر زیادہ لایا ہے، لیکن معاوضے کے معاملے میں کوئی تقاضا نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی بحث و تکرار نہیں، معاوضہ جو ملا بس چپ چاپ قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے سب کچھ انتہائی باعث حیرت تھا۔ ایک طرف مسلسل پیغامات بھیجنے والے بڑے بڑے سرداران قریش جو کہ دراصل حرص و طمع کے مارے ہوئے اور مال و زر کے پجاری تھے، اور دوسری طرف سیدھا سادہ سچا مخلص اور اس قدر قناعت پسند متوکل و قانع قسم کا یہ نوجوان۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی یہی ادا بھا گئی اور وہ سمجھ گئیں یہی توازن کی وہ متاع گمشدہ ہے جس کی وہ مدت سے متلاشی تھی۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دل کی بات اپنے خاص رازدار سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی۔
اور انہیں آپ علیہ کی طرف پیغام نکاح لے جانے کو کہا۔ نفیسہ نے یہ پیغام آپ علیہ تک پہنچایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں خصوصاً جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ ان دونوں نے اس رشتے کی تائید کی اور پھر یہ دونوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اظہار رضامندی کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رضامندی کی انہیں اطلاع دی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس رشتہ ارتباط میں منسلک ہو گئے۔ یہ مبارک ترین رشتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات تک یعنی مسلسل 25 برس قائم رہا۔ رسول کریم علیہ السلام کی پہلی شادی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ اس شادی کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام قریش کی مالدار ترین اور معزز ترین خواتین میں سے تھی۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ بعض علماء اہل تشریح کے مطابق حضرت فاطمہ علیہ السلام کے علاوہ باقی بیٹیاں حضرت خدیجہ علیہ السلام کی بھانجیاں تھیں۔ اس سال قریش نے کعبے کی تعمیر نو کا بیڑا اٹھایا۔ کعبے کی عمارت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، لیکن طوفان نوح میں یہ عمارت گر گئی۔ ایک طویل عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پرانی بنیادوں پر اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ اس کے بعد قوم یمالقہ اور بنو جرہم نے اسے تعمیر کیا۔ اس سال جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، قریش نے پرانی اور بوسیدہ عمارت کو گرا کر تعمیر نو کی، اس لیے کہ تمام عرب کے لوگ اس کی زیارت کو آتے تھے اور نظر و نیاز کرتے تھے، جس سے قریش کو آمدنی ہوتی۔ کعبے کے اندر ایک کنواں سا تھا جس میں ایک سانپ آ کر بیٹھ گیا، اس لیے لوگ قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ انہی ایام ایک رومی جہاز طوفان میں گر کر چعیبہ جدہ کا قدیم نام کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ اطلاع قریش کو ملی تو انہوں نے جہاز کے تختے کعبے کی تعمیر کے لیے خرید لیے۔ طوفان میں بچنے والوں میں باقوم نامی ایک مصری معمار بھی تھا، اس نے تعمیر کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ مکے میں بھی ایک بڑھئی تھا جس سے کام لیا جا سکتا تھا۔ تعمیر کا سامان تو فراہم ہو گیا، لیکن کنویں کا سانپ بڑا خطرہ تھا۔ اتفاق سے ایک دن وہ کعبے کی دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عقاب کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اسے چپٹ کر لے گیا۔ قریش نے اسے تائید غیبی سمجھ کر تعمیر کا آغاز کیا اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ اللہ کی گھر کی تعمیر میں لوگ اپنی پاک کمائیں لگائیں۔ سہولت کی خاطر انہوں نے تعمیر کا کام تمام خاندانوں میں تقسیم کیا۔ دروازے والی دیوار کی تعمیر بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے ذمہ ہوئی۔ حجر اسود اور رکن یمانی کی درمیانی دیوار کی تعمیر بنی مخزوم اور تیم کے سپرد ہوئی، اور پچھلی دیوار اٹھانے کا کام بنی سہم اور بنی حج کے ذمہ ہوا۔ بنی عبدالدار، بنی اسد اور بنی عدی نے مل کر حتیم والا رخ بنانے کی ذمہ داری لی۔ اس مرحلے پر پرانی عمارت کو گرانے سے لوگ ڈر رہے تھے، اسی لیے کہ کچھ ہی عرصے قبل یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر کعبے کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا تو اس کا برا انجام ہوا تھا، جسے دیکھنے والے لوگ موجود تھے۔ قریش نیک نیتی سے حرم کی پرانی عمارت گرا کر اس کی تعمیر نو کرنا چاہتے تھے۔ آخر کار ولید بن مغیرہ مخزومی نے کدال سے ضرب لگائی جس سے کچھ حصہ منہدم ہو گیا، لیکن کوئی آفت نہ آئی۔ پھر ساری عمارت گرا کے تعمیر شروع کی گئی۔ اس کی بنیاد 7 ستونوں پہ رکھی گئی۔ جب دیواریں حجر اسود نصب کرنے کے مقام تک اونچی ہوئی تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اس کو حاصل ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھنچ گئی۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تھا تو پیالے میں خون بھر کر ان میں انگلیاں ڈبو لیتا۔ اس موقع پر بھی بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی۔ اس جھگڑے کی وجہ سے 4 دن تک کام رکا رہا۔ 5ویں دن قریش کے سب سے زیادہ معمر شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے مشورہ دیا کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو وہی ثالث قرار دے دیا جائے۔ سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے سردار موقع پہ پہنچے۔ خدا کی کرنی کے سب سے پہلے جس چہرے پہ سب کی نظر پڑی وہ چہرہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ سب نے ایک ساتھ کہا، یہ تو امین آ رہا ہے، یہ تو امین آ رہا ہے، ہم اس سے راضی ہیں۔ یہ معاملہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کندھے سے ردائے مبارک اتاری اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود اس کے اندر رکھا۔ پھر فرمایا کہ تمام قبائل اپنی 4 بڑی جماعتوں میں سے ایک نمائندہ چن لیں۔ پہلی بڑی جماعت نے بنی عبد مناف میں عتبہ بن ربیعہ، دوسرے نے ابو زبا، تیسرے نے ابو حذیفہ بن مغیرہ اور چوتھی جماعت نے قیس بن عدی کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان چاروں سے کہا کہ چادر کا ایک ایک کونا تھام لیں اور اٹھا کر دیوار تک لے چلیں جہاں اسے نصب کرنا ہے۔
جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب کر دیا۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ کعبے کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی آپ ہی کے ہاتھوں سے نصب ہوگا۔ کعبے کا کچھ حصہ حتیم کے نام سے بغیر چھت کے نیم دائرہ شکل کا باہر رکھا گیا اور دیوار دونوں طرف سے کعبے کے ساتھ غیر متصل رکھی گئی تاکہ ہر کوئی ہر وقت وہاں جا سکے۔ اس کے اندر جانا گویا کعبے کے اندر جانا تھا، اور معمولی معاہدہ کرنا، قسم وغیرہ کھانا ہو تو اب لوگ حتیم کو استعمال کرنے لگے، اور اصل کعبے کے اندر ہفتے میں صرف 2 بار پیر اور جمعرات کو نیز خاص تقاریب کے موقع پر داخلہ دیا جانے لگا۔ جب مکعب شکل کا کعبہ تیار ہو گیا تو اسی زمانے میں بت پرست اہل مکہ نے اس کی آرائش و زیبائش بھی شروع کی۔ کعبے کی دیواروں پر عمارت کے اندر قسم قسم کی تصویریں بنائی جن میں فرشتے بھی تھے، اور مختلف انبیاء کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیروں سے پال دیکھتے دکھائے گئے۔ نیز بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصاویر بھی بنائی گئی۔ اس کے علاوہ کعبے کے اطراف 360 بت بھی رکھے گئے جو تمام ہی کے قبائل کے تھے۔ کعبے کو اس طرح ایک ہمہ مذہب دیوستان بنا دینے سے قریش کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ بنو جرم کی شہوت پرستی کو اتنا اجاگر کیا گیا کہ خانہ کعبہ کے مجرم بھی دیوتا بنا دی گئے۔ مثال کے طور پر نائلہ بنت دیک ایک حسین عورت تھی جو نیم عریاں لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی اور اسی حالت میں کعبے کا طواف بھی کرتی۔ اسے دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے شیدائیوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس کی شیدائیوں میں ایک نوجوان سردار اصاف بن بغی بھی تھا۔ دوران طواف ایک دن اصاف بے خود ہو کر دسترازی سے بھی آگے بڑھ گیا۔ بنو جرم کے لوگ جو شراب پیے ہوئے تھے اور بدمست تھے، کعبے کی اس بے حرمتی پر احتجاج کرنے کے بجائے اصاف اور نائلہ کے حسن و عشق کی داستان فخر سے بیان کرنے لگے۔ نہ صرف یہ بلکہ نائلہ اور اصاف کے مرنے کے بعد ان کے بت بنائے اور انہیں عشق و محبت کا مظہر قرار دے کر ان کی پرستش کرنے لگے۔ یہ بت چاہے زمزم کے کنارے نصب تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی ان ذلیل حرکات کو دیکھتے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے اور ان سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کے دامن میں تنہا گزارا کرتے۔ مکہ میں اس وقت چند اور سلیم الطبع افراد بھی تھے جنہیں قوم کی یہ حرکات پسند نہ تھی۔ وہ اس فکری ہم آہنگی کی بدولت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شریک صحبت رہتے۔ ان میں بنو تیم کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال چھوٹے تھے۔ وہ بھی اپنی قوم کی ذہنی گراوٹ پر افسوس کرتے۔ بعثت کے بعد ان لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام بھی قریش کے ایک معزز فرد تھے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 5 سال بڑے تھے، لیکن فکری طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم آہنگ تھے۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دوست زماد بن ثعلبہ بھی تھے جن کا پیشہ طب و جراحی تھا۔ بعثت کے بعد قریش نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون مشہور کر دیا تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاج کی خاطر ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پوچھنے پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چند آیات قرآنی کی تلاوت فرمائی جنہیں سن کر وہ ایمان لے آئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بن سنان رومی اور حضرت عمار بن یاسر بھی بت پرستوں سے نفرت کرتے تھے۔ مکے کے دیگر ہم خیال حضرات میں حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، جعفر بن ابو طالب، عبید اللہ بن جحش اور ابو سلمہ شامل ہیں۔ مکے سے باہر بنی غفار کے سردار ابو ذر بھی ہم فکر تھے۔ عرب کے باہر سلمان فارسی ایران سے تلاش حق میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ گو کہ کعبہ 360 بتوں کی آماد گاہ بن چکا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ کبھی دیگر جاہلی رسوم میں شرکت کی۔ قریش نے اس بنا پر کہ خود کو عام لوگوں سے ممتاز رہنا چاہیے یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں ورنہ ان کو عریاں ہو کر کعبے کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف عریاں کا عام رواج ہو گیا تھا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ عہد جاہلیت میں عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ راتوں کو لوگ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کسی مقام میں جمع ہو جاتے۔ ایک شخص جس کو اس کے فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا تھا۔ لوگ بڑے ذوق و شوق سے رات رات بھر سنتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس جلسے میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن اتفاق سے راہ میں شادی کا کوئی جلسہ تھا۔ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے، وہیں نیند آ گئی۔ اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ اور ایسا ہی اتفاق ہوا۔ 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں دفعہ بھی توفیق الہی نے بتا لیا کہ تیری شان ان مشاغل سے بالاتر ہے۔ یہ فطرت سلیم اور نیک سرشتی کا تقاضا تھا، لیکن ایک شریعت کبریٰ کی تاسیس کے لیے کچھ اور درکار تھا۔ اسی زمانے میں دیگر افراد
ورقہ، زید، عثمان بن حویرث تلاش حق میں سرکردہ تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ بتوں کے آگے سر جھکانا حماقت ہے، چنانچہ سب مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکامی ہوئی۔ ورقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے اور زیدیہ کہتے کہتے مر گئے۔ اے خدا، اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طرح سے پوچھنا چاہیے تو میں اسی طریقے سے تجھ کو پوچھتا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہتی کہ کیا انسان اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ طبیعت تنہائی کی طرف مائل ہونے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو سمجھتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بے چین فطرت کی آسودگی کے لیے شہر اور ان کے ہنگاموں سے دور پہاڑوں کی طرف نکل جانے لگے۔ مکے سے 3 میل دور جبل نور واقع ہے، جسے زمانہ قدیم میں جبل حرا کہتے تھے۔ اس میں ایک غار ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کر مہینوں قیام کرتے اور مراقبہ فرماتے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، وہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبے میں مصروف ہو جاتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تحنث یعنی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ عبادت کیا تھی؟ شرح بخاری میں ہے، یہ سوال کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری۔ یہ وہی عبادت تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی، چاند نکلا ہوا تو اور بھی صبح ہوا، آفتاب پر اس سے زیادہ، لیکن جب سبھی نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ پکار اٹھے، میں فانی چیزوں کو نہیں چاہتا، میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس میں آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب ماہ رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی ولادت کے بعد ہی سے شروع ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تحنث 5 سالوں پر محیط ہے۔ جس طرح بعض انبیاء ما سبق کی زندگی میں بعض پہاڑوں کی اہمیت ہے، اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں 2 پہاڑ یعنی جبل نور حرا اور جبل ثور کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جبل حرا کی اس لیے کہ بعثت سے قبل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تحنث اسی پہاڑ پہ گزرا تھا، اور غار ثور کی اس سبب سے کہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن وہاں قیام فرمایا تھا۔ سابق انبیاء علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات جبل رحمت پہ ہوئی تھی۔ حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری۔ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام سے خاص نسبت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوہ زیتون سے خاص نسبت ہے۔ حرا کے لفظی معنی تلاش و جستجو کے ہیں۔ غار حرا کو بڑی فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور تحنث یہیں گزارا، اور یہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی لے کر آئے۔ جبل حرا میں یہ غار سطح زمین سے تقریباً 2000 فٹ کی اونچائی پر ہے۔ غار مستطیل شکل کا ہے اور قدرتاً کعبہ رخ ہے۔ اندر سے تقریباً 4 گز لمبا، 1.25 گز چوڑا اور اتنا اونچا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر آسانی سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ مستند روایات اور سوانح نگاروں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان روحانی ترقیات مدارج کے سلسلے میں اولاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤیا صادقہ سچے خواب پیش آنے لگے۔ رؤیا صادقہ کو نبوت کا حصہ کہا جاتا ہے، یعنی بارہا ایسے خواب نظر آتے جن کی بعد میں جلد تعبیر نکل آتی۔ پھر رفتہ رفتہ بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ محسوس ہونے لگا کہ کوئی درخت یا کوئی پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے اور آواز دے رہا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ آوازیں بامعین الفاظ کی صورت اختیار کرتی گئی۔ 40 سال ہونے کو آئے تو قدرت کی طرف سے وحی و الہام کے لیے تیار کیا جانے لگا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی کو رب العالمین نے چاہا کہ رحمت للعالمین بنا دے۔ قمری سال کے حساب سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 40 سال 1 دن ہوئی، اور یہی سن کمال ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ تو 9 ربیع الاول 41 میلادی بمطابق 21 فروری 610 عیسوی پیر کی شام غار حرا میں روح الامین حضرت جبرائیل امین ظاہر ہوئے اور فرمایا، اے محمد بشارت قبول ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ اس غیر متوقع واقعے سے آپ گھبرا گئے، اس لیے کہ آپ کے گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ مارے خوف کے آپ لرزتے اور کانپتے غار حرا سے نکلے اور پہاڑ سے اترنے لگے۔ درمیان میں پہنچے تو پھر آواز آئی، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا تو جبرائیل آسمان کے کنارے ایک آدمی کی شکل میں کھڑے ہیں۔ اس اعلان کے بعد جبرائیل نظروں سے اوجھل ہو گئے۔
آپ اسی ڈری سہمی حالت میں سیدھے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس واقعے کا ذکر کر کے فرمایا اے خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین دی اور فرمایا آپ خوش ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق و امین ہیں، بے سہاروں کا سہارا ہے، مہمان نواز ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی بات کی تصدیق کی اور پہلی گواہی دی۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی اور عیسائی عالم ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو تورات اور انجیل کے عالم تھے اور انجیل کی عربی میں کتابت کرتے تھے۔ وہ دور جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی بن گئے تھے۔ ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور بینائی بھی جواب دے چکی تھی۔ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سارا واقعہ سنا تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا۔ پھر کہا کاش کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ نبوت میں ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو بھرپور آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا مجھے جبرائیل کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ورقہ نے کہا کون، قدوس یا صبح؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہاں، میرے شوہر محمد کہتے ہیں کہ ان کے پاس جبرائیل آئے تھے، وہ ان کی کیفیت بھی بتلاتے ہیں۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا کہ اگر جبرائیل زمین پہ اترے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خیر و برکت نازل کرے گا۔ اگر یہ سچ ہے تو ان کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس آیا تھا۔ اے خدیجہ، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو ان سے پہلے حضرت موسیٰ پر بھی نازل ہوا تھا۔ ناموس خیر کی خبر لانے والے کو کہتے ہیں اور شر کی خبر لانے والے کو جاسوس کہتے ہیں۔ آسمان سے وحی لانے والا فرشتہ بھی ناموس کہلاتا ہے۔ بعض مفسرین ناموس کے معنی قابل اعتماد بتلاتے ہیں اور بعض حضرت جبرائیل کو ناموس کہتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید کا عربی معرب بتلاتے ہیں کہ جس کے معنی توریت کے ہیں، ناموس اللہ، اسے یونانی لفظ ناموس، اسی طرح ورقہ بن نوفل کا مطلب یوں واضح ہوتا ہے کہ یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات سے مشابہ ہے، یعنی یہی معنی زیادہ قرین قیاس ہیں۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورقہ بن نوفل سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سر اقدس کو بوسہ کیا۔ اس ملاقات کے بعد ورقہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدہ بھی لکھا۔ قصیدے کا ترجمہ کچھ یوں ہے: خدیجہ سے مختلف اوصاف معلوم کرنے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا مجھے عرصہ دراز سے انتظار تھا۔ مجھے یہی امید تھی کہ یہ نبی مکہ یا مدینہ میں مبعوث ہوں گے۔ اب تمہاری بات سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کا سربراہ ہوگا اور اپنے مخالفین پر محبت سے غالب آئے گا۔ شہروں میں ہدایت کا نور اور روشنی پھیل جائے گی اور مخلوق کو اضطراب کے بجائے سکون نصیب ہوگا۔ ان سے لڑائی کرنے والے خائب و خاسر اور صلح و صفائی رکھنے والے فوز و فلاح سے ہمکنار ہوں گے۔ اے کاش مجھے وہ وقت نصیب ہو جب ان کی قوم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے گی تو میں انہیں ان کے مقام سے آگاہ کروں گا اور معتمد علیہ ثابت ہوں گا۔ میں ضرور اس دین میں داخل ہو جاؤں گا جسے قریش خواہ پسند نہ کریں اور چیخ چیخ کر مکہ سر پہ اٹھا لیں۔ جس بات کو تمام قریش ناپسند کرتے ہوئے پستی میں گر جائیں گے، مجھے امید ہے اسے اختیار کر کے عرش والے تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ اگر یہ باقی رہے اور میں بھی باقی رہا تو ہم یقیناً ایسے امور ملاحظہ کریں گے جن کی وجہ سے کافروں کو نالا و شیون کرنا پڑے گا، اور اگر میں چل بسا تو ہر نوجوان کو بالآخر ایسے امور کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کی وفات پر منتج ہوں گے۔ دنیا میں لاکھوں پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجے، مگر ایسی شان، ایسی آن، ایسی زیبائی و سرفرازی ہمارے آقا و مولا سرور کائنات فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی کہ باقی پیامبر و پیغمبر دنیا کے لیے آئے، مگر اس عظیم اور وحدہ لا شریک ہستی نے دنیائے موجودات و مخلوقات ان کے لیے بنائی۔ ان کی آمد کے چرچے اس وقت دیکھنے میں آئے کہ جب محب نے اپنے محبوب کے دیدار ذی وقار کے لیے اور ان کی آمد اور ملاقات کے لیے اپنا عرش تا فرش اس سج دھج اور آن بان سے سجایا اور سنوارا کہ ملائکہ 40 دن تک آسمانوں کی تزئین و آرائش و زیبائش کے لیے رات دن مصروف عمل اور شاداں و فرحاں نظر آئے۔ اور ایسا کیوں کرنا ہوتا کہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال بھی تو حضور پر نور جب باہر تشریف لے جاتے تو یہ عاشق خادم غلامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت میں سرمست و سرشاری کی حالت میں ان سے آگے جھومتے جاتے
اور حالت وجد و سرفروشی میں آ جاتے۔ کیا ایسی آن بان اور ایسی پذیرائی کسی اور نبی کے حصے میں آئی کہ روز الست اور وجود آدم و کائنات سے ہزاروں سال پہلے محبوب کے تذکرے اور اس کی گونج آسمانوں میں گونجتی رہی؟ کیا تاریخ ہزار بار وقت گردانی کے باوجود ہمیں ایسی مثال اور اس کا حال بتا سکتی ہے جو صرف اور صرف ہمارے اور آپ کی جان و مالوں اور اولاد کے مالک مختار کے حصے میں آئی؟ کہ ہزاروں سال پہلے سے جن و ملائکہ سے لے کر انسان جس ہستی کے منتظر ہو، بلکہ بادشاہ وقت بھی شہنشاہ دو جہاں کے منتظر ہو، یمن کے بادشاہ نے عالموں سے آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا سنا تو اسی وقت سے آپ کا منتظر ہو کر آپ پہ بن دیکھے ایمان لے آیا اور ایک خط حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحریر کر کے بند کرا دیا، اور بند ڈبہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم کو دے کر یہ نصیحت اور وصیحت کی کہ اگر میری زندگی میں محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے تو یہ خط ان تک پہنچا دیا جائے، بصورت دی کر مدینے کے اس عالم کی اولاد اور نسل میں جو بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور کا اعزاز پائے وہ یہ امانت آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے۔ خط میں یہ تحریر کیا گیا تھا: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے خاتم رب العالمین کے رسول کی طرف تبع اول حمیری کی جانب سے میں آپ پر اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور طریقے پر ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب پر اور جو کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی جانب سے ایمان اور اسلام کے سلسلے میں آیا اس پر ایمان لایا ہوں۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پاؤں تو بہتر، وگرنہ قیامت میں میری شفاعت فرمانا اور مجھے بھول نہ جانا کہ میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا اور بیعت کی، میں آپ اور آپ کے باپ ابراہیم کے دین پہ ہوں۔ حضور کی ولادت سے 1000 قبل شاہ یمن نے آپ کے لیے نعتیہ اشعار بھی کہے۔ ان کے اشعار کا ترجمہ یہ ہے: میں نے گواہی دی کہ محمد اللہ کے نبی ہیں جو تمام نعمتوں کا خالق ہے۔ اگر آپ کی زندگی تک میری عمر نے وفا کی تو میں آپ کا بھائی اور مددگار ہوں گا۔ تلوار سے میں آپ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کروں گا اور آپ کے دل سے ہر غم کو دور کروں گا۔ آپ کی ایک امت ہوگی جس کا نام زبور میں آیا ہے، آپ کی امت امتوں میں بہترین ہوگی۔ دوسری نعت میں لکھا: اس کے بعد ایک عظیم انسان آئے گا، وہ ایک نبی ہوگا جو کسی حرام بات کی اجازت نہ دے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ اے کاش میں ان کی بعثت کے بعد 1 سال زندہ رہتا۔ جس عالم کو شاہی یمن نے آپ کے نام خط دیا تھا حضرت ابو ایوب انصاری ان کی اولاد میں سے تھے۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے ابو یعلا کو خط دے کر شاہی یمن کی وصیت کے مطابق حضور کے پاس بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قاصد کو دیکھتے ہی اس کا نام لے کے پکارا۔ وہ شخص حیران ہو کر بولا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا: میں اللہ کا رسول ہوں، اور شاہی یمن کا خط پڑھ کر 3 دفعہ خوشی کا اظہار کیا۔ اپنے کسی امتی کو اپنا بھائی کہا نہ دینا اور آخرت کا ایسا بے بہا خزانہ ہے کہ کوئی امتی اس پہ جتنا زیادہ فخر کرے اتنا ہی کم ہے، اور حضور کا شاہی یمن ایسا خوش نصیب ہے کہ جو بن دیکھے اور سینکڑوں سال پہلے ایمان لا کر پہلا امتی ہونے کا اعزاز پا کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو گیا۔ جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدے اور کائنات فطرت کے مطالعے میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کی سوچ بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل ہرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار کھو ہے جس کو غار ہرا کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے رہے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ ان آیات کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب مبارک پہ لرزہ طاری تھا۔ آپ علیہ السلام نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کے پکارا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ جو غار میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان پر آ کے لیٹ گئے۔ گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمبل اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا، یعنی کہ اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پہ مامور فرما دیا اور آپ خداوند تعالی کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ 3 برس تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے تحت تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن الاسد، حضرت ارقم بن ابو ارقم، حضرت عثمان بن مدعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت صہیب الرومی، حضرت عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب، حضرت عمر کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا بھی مسلمان ہو گئی۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مرد و عورت نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کیا۔ 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پر سورہ شعراء کی آیت نازل فرمائی اور خداوند تعالی کا حکم ہوا کہ اے محبوب، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پہ چڑھ کر یا معشر قریش کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم
یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور حضور نبی کریم کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی آیت نازل فرمائی، اور حضرت حق جل شانہ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا ہے اس کو علی الاعلان بیان فرمائے۔ چنانچہ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو گیا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طولائی سلسلہ شروع ہو گیا۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل تو نہ کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکالیف اور ایذا رسانیوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم کا ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ بازار میں زوردار پروپیگنڈا ہونے لگا۔ آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا جو راستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ پھبتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ کے اوپر معاذ اللہ پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پہ نجاست ڈال دیتے، کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دھکا دیتے، کبھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کے دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کے دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکم دھکے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور روحانی تاثیرات و تصرفات کو دیکھ کر آپ کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبرائیل اور قرآن کو نازل فرمانے رب تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل فرماتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہ دیتی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں کسی عام مجمع یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کے سناتے یا دعوت ایمان کا واعظ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، میرا بھتیجا یہ جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذوالمجاز مجاز کی بازار میں دعوت اسلام کا واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو غلبہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا اے لوگوں، اس کے فریب میں بتانا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فنا کی ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پہ رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجڑی کو لا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارک پہ رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجڑی کندھے اور گردن پہ پڑی رہی اور کفار ٹھٹھے مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پہ گر گر کر پڑتے رہے، اور آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان دنوں ابھی کم سن لڑکی تھی آئیں ان کافروں کا برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی
کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پہ پڑی ہیں۔ پھر سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا، اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے فرما دے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس رات چاند کی 14 تاریخ تھی۔ چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جو ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت مبارکہ سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا، میرے قریب ہو جاؤ۔ پھر میرے سر اور داڑھی مبارک پہ اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، الہی اسے زینت بخش اور اس کے حسن و جمال کو دوام عطا فرما۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و فی امان اللہ۔